اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، ڈرامے باز فیاض چوچی۔ اس دن آسیہ کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ڈرپ لگی اور ساتھ ہی چوچی دوسری چارپائی پر لیٹ گیا ڈرپ لگوا کر۔ اور آج کار کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ، کار کے باہر خون ہی خون کہ ایکسیڈنٹ میں ماں بیٹا مر گئے۔ تھم نیل دیکھتے اور عنوان پڑھتے ہی دل بہت اور افسردہ ہوا، رنجیدہ، غم سے بوجھل ہو کر سب سے پہلے استغفار پڑھا اور ساتھ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کتنی مختصر ہے اور سب نے یہی سمجھا کہ زندگی میں فیاض چوچا اور اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کی کار میں ان کی جوتیاں پڑی ہیں کہ اتنا خوفناک اور بھیانک حادثہ، اور بقول اس کا عنوان کہ ایکسیڈنٹ میں ماں بیٹا مر گئے۔ کچھ نے تو یہ کہا کہ فیاض کے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ واقعی انسانیت سے احساس کرنے والا ہر دل اس ایکسیڈنٹ پر رنجیدہ اور غمزدہ ہوا۔ اس کو تو صرف اپنی ویڈیو کا تھم نیل ملا، اس پر ویڈیو بنائی، لیکن اس کے الفاظ کا چناؤ دیکھیے کہ ایکسیڈنٹ میں ماں بیٹا مر گئے۔ فیاض چوچی خسرا کہتا ہے کہ بابی آسیہ اور مجھے ڈرپ لگ گئی۔ بابی آسیہ تو پریگننٹ ہے اور تم، لگتا ہے دونوں کی تکلیف ایک ہی ہے کہ ایک ڈرپ نہیں، دو ڈرپ، ایک چارپائی پر بابی اور ایک چارپائی پر فیاض چوچا۔ معاملہ گڑبڑ ہے، یہاں پر ایک نہیں دو شد۔ معزز ناظرین، ادھر چوچا اور ادھر ارم چوچی کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری یاد میں آدھی رہ گئی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے کب لینے آؤ گے؟ تم تو ڈرپ لگوا کر لیٹ گئے ہو، کہیں معاملہ الٹ تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ چکر تو مجھے آ رہے ہیں۔ اف، یہ بیچاری لڑکی ارم اب کہاں جائے، ادھر یا ادھر؟ ذرا سوچیں کہ بابی آسیہ کی تو طبیعت خراب ہوئی، اسے ڈرپ لگا، اور باقی کیا، سب ملے جلے شیطان، اور شیطان کا پہلا شکار شرم و حیا ہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بندہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے تو پھر اسے کوئی برائی نہیں لگتی۔ معزز ناظرین، ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد کومنٹس کر کے بتائیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہے اور باہر کیا۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، ارم اور فیاض چوچی نے تو کمال کر دیا، ارم اور فیاض چوچی نے تو کمال کر دیا، بنی بنائی عزت کو پامال کر دیا۔ دو کشتی کے سوار یوں ہی ڈوب جاتے ہیں، دو کشتی کے سوار یوں ہی ڈوب جاتے ہیں، بنی بنائی ساکھ بھی اجاڑ جاتے ہیں۔ ارم اور فیاض چوچی نے تو کمال کر دیا، بنی بنائی عزت کو پامال کر دیا۔ ذرا دیکھیے ان کی محبت، بےہودگیاں اور ہوشیاریاں، صرف چینلوں کی خاطر کتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ویوز آئیں اور پیسے ملیں۔ یہ چوچا اور چوچی دونوں ساری رات فون پر باتیں کرتے ہیں، خوابوں اور خیالوں کی دنیا کہ ہر میسج پر دل کا تیز تیز دھڑکنا، پیک اپ اور بیک اپ، کبھی ہاں اور کبھی نہ۔
جینے مرنے کی قسمیں، اور اب کہتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں لیا میں ہی اور چوک اعظم تک رشتے کرتے ہیں۔ تو پھر تم اپنی ماں کو کھیتوں میں کیوں لے کر گیا تھا؟ اور پھر اکیلا، اس وقت تمہیں کوئی یاد نہیں آیا، اور اب تم سب کے نام لے کر کتے کی طرح بھونک رہے ہو۔ وہ لڑکی ارم، گاؤں اور پنڈ کی رہنے والی، اس نے بھی پہلی بار شہر دیکھا ہے۔ یہ وہی بات ہے، یہ تحصیل فلاں اور ضلع فلاں، وہ تو میرا جسم میری مرضی کے فارمولے پر عمل کر رہی ہے۔ اس نے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیا، اسی لیے تو اس کے رشتہ دار بھی اس پر لعنتیں ڈال رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ادھر تو تمہارا سارا قبیلہ اور کنبہ ہے، بے شرم اور بے غیرتوں کا ٹولہ۔ دراصل تم نے اپنی بہنوں کو بھی اسی طرح بیایا ہے، ان کی شادیاں اسی لیے کی ہیں، پہلے دکھا دکھا کر، چیک کرا کر، ایون کہ شادیاں ہو گئیں تب بھی دن میں کوئی اور، رات میں کوئی اور ان سب کو کور کرنے والا کون؟ فیاض چوچی خسرا اور ان کے بندے۔ ان کو چاہیے پیسہ، دھیلا، شہرت، چائے ننگے ہو کر ملے، کوڈو اور ماچن، نون اور سین، اور توئے کو تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ان کی ایک اور بہن بھی ہے، لیکن وہ بہن اور بہنوئی دونوں عقل مند اور سمجھدار ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پر ہر کوئی بندہ کام کر رہا ہے، اچھے کانٹینٹ لے کر، پر اس فضول خاندان کا تو کوئی کانٹینٹ ہی نہیں۔ شروع سے لے کر آج تک بیہودہ حرکتیں، علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی منافقہ مچن، اور ادھر فیاض چوچی اور اس کے ہمنوا، یہ ٹھہرے چلتے پھرتے پی ڈی ایم ٹیک اوے کے اونر، پہنا دا مجرا انہی کا ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ارم چوچی کہتی ہے کہ میں تمہاری یاد میں آدھی رہ گئی ہوں، یہ بتاؤ کہ تم لینے کب آؤ گے؟ وہ سوچتی ہے کہ انٹری ہو، بعد میں دیکھیں گے۔ اس کی ادائیں، اس کے گانے، فیاض چوچی کی خسروں والی حرکتیں، پہلی ارم آپی کے ساتھ کیا کیا اور اب اس ارم کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بے غیرتیاں، ہوشیاریاں، پر ہیں دونوں ڈرامے باز، صرف ننگے ہو کر ویوز کھیل رہے ہیں، دن رات دونوں رابطے میں ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ۔ اور وہ کہاں رہتی ہے، کس کے ساتھ، کہاں کام کرتی ہے، سب جانتے ہیں، پر ہم پھر بھی خاموش رہیں گے کہ عورت ذات ہے۔ وہ بے شک کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، وہی فارمولہ، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو عزت، رسپیکٹ اور ایک مقام دیا ہے۔ معزز ناظرین، اس نے خود ہی سب کچھ بتا دیا، شاید اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ نیازی اڈا اور رینٹ کار کریم والوں کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ وہاں پر نوکری کر رہی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس طرح یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، اس کو تو چاہیے تھا کہ کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے منسلک ہو، بڑی کلیریفیکیشن دیتی ہے۔ آج تک اس نے کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈپلومہ، کوئی ڈگری نہیں دکھائی، کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو اس کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو، بس اپنے منہ میاں مٹھو۔ واقعی ارم اور فیاض چوچی نے کمال کر دیا، ارم اور فیاض چوچی نے کمال کر دیا، بنی بنائی عزت کو پامال کر دیا۔ 2 کشتی کے سوار یوں ہی ڈوب جاتے ہیں، بنی بنائی ساکھ بھی اجاڑ جاتے ہیں۔ فیاض چوچی، ایمرجنسی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرو کہ نیلی کہاں ہے اور پیلی کہاں ہے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آئینہ
اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور اس لڑکی کو تو کوئی عقل اور شعور نہیں، ورنہ یہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر اکیلی یہاں نہ آتی۔ اس نے یہاں آ کر اپنی عزت گنوائی ہے چینل کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتہ دار انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور فیاض چوچی نے اپنے ویوز کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا ہے۔ ورنہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر بھی لیتا ہے، بس اپنی مرضی ہونی چاہیے، اور اس پر وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا، بلکہ نکاح کرتا ہے، عزت دیتا ہے، گھر بناتا ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لیں مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ اور ذات کا ہو، مگر اخلاق اس کی پہچان کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ایکچولی فیاض چوچی خسرے کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ نیلی کی طرف جاؤں یا پیلی کی طرف۔ یہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ اس کی آواز میل ہے یا فیمیل، اس لیے یہ دائیں طرف نیلی سے ڈرتا ہے اور بائیں طرف پیلی سے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ شادی شدہ مرد لائنز میں کھڑے ہو جائیں، ایک لائن جو بیوی سے ڈرتے ہیں اور دوسری لائن جو بیوی سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر یوں ہوا کہ ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن بن گئی، جبکہ نہ ڈرنے والوں میں اس لائن میں صرف ایک آدمی تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا، اور اس نے اس آدمی سے پوچھا جو اکیلا ایک لائن میں کھڑا تھا کہ کیا تم اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ وہ آدمی بولا، بادشاہ سلامت، پتہ نہیں، مجھے تو بس میری بیوی کہہ کر گئی ہے کہ اس لائن میں کھڑے ہو جاؤ ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔